مشکات شریف جلد اول صفحہ نمبر 36 کتاب العلم فصل ثانی حدیث نمبر 28 حدیث نمبر 28 کے سطر 1 2 3 کی حدیث سنیے. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ عز وجل يبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سارے لوگ میرے نبی کی حدیث کے نام سے بولیے سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالی اس امت کے لیے ایک مجدد بھیجتا ہے جو امت کے بھولے ہوئے احکام کو یاد کراتا ہے اور نبی کے مردہ سنتوں کو زندہ کر دیتا ہے. دنیا میں مجددین بہت تشریف لائے. پہلی صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر عمر بن عبد العزیز تشریف لائے. دوسری صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر امام محمد بن ادریس شافعی تشریف لائے. تیسری صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر امام ابو الحسن اشعری تشریف لائے. چوتھی صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر امام ابو حامد اسفرائیلی تشریف لائے. پانچویں صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر امام غزالی تشریف لائے. چھٹی صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر امام فخر الدین رازی تشریف لائے. ساتویں صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر امام تقی الدین الدقیق تشریف لائے. اور آٹھویں صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر امام زین الدین عراقی تشریف لائے. اور نویں صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر ملا علی قاری تشریف لائے. اور 10ویں صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر علامہ جلال الدین سیوطی تشریف لائے. اور 11ویں صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر مجدد الفزاری تشریف لائے. اور 11ویں صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر حضرت عمر بن عبد العزیز تشریف لائے اور زیب عالمگیر تشریف لائے. اور 13ویں صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر حضرت عمر بن عبد العزیز شاہ محدث دہلوی تشریف لائے. اور 14ویں صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر 10 شوال المکرم 1272 ہجری 1856 عیسوی 14 جون شنبہ کے دن محلہ جسولی بریلی شریف میں امام احمد رضا خان تمام تر علوم و فنون کا جامع بن کر پروردگار عالم نے لوگارتھم کا ایکسپرٹ بنا کر ارضیات کا ایکسپرٹ بنا کر میتھمیٹکس کا ایکسپرٹ بنا کر فزکس کیمسٹری بایولوجی زولوجی کا ایکسپرٹ بنا کر ارضیات کا ایکسپرٹ بنا کر علم النحو کا ایکسپرٹ بنا کر علم الصرف کا ایکسپرٹ بنا کر بلکہ نیوٹن کا باپ بنا کر آئنسٹائن کا دادا بنا کر تمام سائنسداں جن کے سامنے پرائمری کے اسٹوڈنٹ نظر آتے طفل مکتب نظر آتے اللہ نے وہ تمام تر طاقتیں دے کر امام احمد رضا خان کو بریلی کی دھرتی پر پیدا فرمایا. امام احمد رضا خان آپ تشریف لاتے ہیں تصرفات کی کروٹیں لیتے ہیں اور دیکھتے کیا ہے کہ لوگ سائنس کے ذریعے اسلام پر اٹیک کر رہے ہیں. لوگ سائنس کے ذریعے اسلام پر حملہ کر رہے ہیں. آپ نے سائنس میں قلم اٹھایا اور ذرا سائنسی کارنامے کو ایک فہرست میں ملاحظہ فرمائے. 1896 دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے ٹوپولوجی کا نظریہ پیش کیا وہ امام احمد رضا خان کی ذات ہے. دنیا میں سب سے پہلے 1909 میں جس سائنٹسٹ نے سب سے پہلے لیپروسی نن کمیونیکیبل ڈیزیز کی ڈسکوری کی وہ کوئی اور نہیں عظمت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم بردار قائد رحمانی کا سرمایہ دار انوار ربانی کا حامل حقائق قرآن کا ماہر دقائق آیات کا عارف اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات ہے. 1909 دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے ساؤنڈ سسٹم پر الکشف الشافیہ لکھا وہ کوئی اور نہیں امام احمد رضا خان کی ذات ہے. 1915 میں دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے ویلیو ڈائنامک سمیت نام و شرعی حکم کے ساتھ پانی کی واٹر کی 315 قسمیں کی وہ کوئی اور نہیں امام احمد رضا خان کی ذات ہے. 1916 میں دنیا میں سب سے پہلے
پہلے جس سائنٹسٹ نے مٹی اور پتھر کی باب تیمم میں 311 قسمیں کی وہ کوئی اور نہیں امام احمد رضا خان کی ذات ہے۔ 1919 دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے ایٹمی پاور پر الکلمۃ الملہمہ لکھ کر کے ومزقناہم کل ممزق سے دلیل لے کر کے استدلال کر کے نیوٹن اور آئنسٹائن کی تھیوری کو جس نے زیر زمین دفن کر دیا وہ کوئی اور نہیں امام احمد رضا خان کی ذات ہے۔ 1919 ہی عیسوی میں دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے زمین کے خلاف حرکت فوز حرکت زمین کے خلاف 105 دلیلیں دی اور فوز مبین در رد حرکت زمین سبھی 4 کتابیں لکھ کر کے دنیا والوں کو بریلی کے امام احمد رضا خان نے بتایا کہ زمین گھوم نہیں رہی ہے، زمین اپنی جگہ قائم ہے، ثابت ہے، غیر متحرک ہے، وہ کوئی اور نہیں امام احمد رضا خان کی ذات ہے۔ اسی لیے ہم خوش عقیدہ سنی 24 گھنٹے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چٹانوں پر 24 گھنٹے خون عقیدت سے یہ لکھنے کے لیے تیار ہے کہ اہل سنن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ہر علم و فن کی شاہی تم کو رضا مسلم، نظر و فکر کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم۔ جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں کون اعلیٰ حضرت سرکار کو کچھ بد عقیدے دن بھر میں درجنوں گالیاں لکھ کر کے بھیجتے تھے اور امام احمد رضا خان گالی والے خطوط کو ٹوکری میں ڈال دیتے تھے کیونکہ ان کا ایک ہی مقصد تھا گالی دینے والا دیتا رہے۔ اور احمد رضا خوش اس لیے ہے کہ جب تک لوگ احمد رضا کو گالی دے گا میرے نبی کو لوگ گالی دینا بند کر دیں گے۔ اعلیٰ حضرت خوش ہوتے تھے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے۔ جب بدعقیدوں نے کہا کہ مزاروں پر چادر چڑھانے کا ثبوت نہیں ہے تو ہمارے مراسم کو کس نے بچایا؟ امام احمد رضا خان کی ذات نے بچایا۔ جب بدعقیدوں نے کہا کہ دیجے 10ویں 40ویں کا ثبوت نہیں ہے، فاتحے کا ثبوت نہیں ہے، نظر و نیاز کا ثبوت نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی الحجۃ الفائحہ بطیب التعین والفاتحہ، اور اعلیٰ حضرت نے ہمارے دیجے کو بھی بچایا، ہمارے نظر و نیاز کو بھی بچایا۔ جب بدعقیدوں نے کہا کہ پیروں کے پیر کیوں چومتے ہو، ماں باپ کے پیر کیوں چومتے ہو، تو چومنے کو اعلیٰ حضرت نے بچایا اور کتاب لکھی ابر المقال فی استحسان قبلۃ الاجلال۔ جب بدعقیدوں نے کہا کہ درود تاج کا پڑھنا شرک ہے، درود تاج نہ پڑھا کرو، تو اعلیٰ حضرت نے اس کے پڑھنے کے ثبوت میں کم و بیش 300 حدیث مصطفیٰ نقل کی اور ایک کتاب لکھی الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا۔ درودوں کو بھی بچایا اور درود تاج کو بھی بچایا کس نے؟ اعلیٰ حضرت نے۔ جب بدعقیدوں نے کہا کہ نبی کو معراج جسمانی نہیں ہوئی ہے، بڑے بڑے مولویوں نے انکار کر دیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کے ثبوت میں ایک کتاب لکھی منبہ المنیہ لوصول الحبیب الی العرش والرؤیا، اور اعلیٰ حضرت نے یہ ثابت کر دیا کہ اے بدعقیدوں میرے نبی کو معراج جسمانی اس طرح ہوئی ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، رب کی ذات کو دیکھا، اس طرح دیکھا کہ نہ نگاہ جھپکی اور نہ پھٹکی۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ جب بدعقیدوں نے کہا کہ نبی نور نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی صلاۃ الصفا فی نور المصطفیٰ، اور اعلیٰ حضرت نے یہ ثابت کر دیا اے بدعقیدوں ہمارے نبی نور نہیں بلکہ نور علی نور ہے، اور جسے چاہتے ہیں اسے بھی نور والا بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب بدعقیدوں نے کہا کہ نبی کا سایہ زمین پر ہے، لیکن البریلی کی دھرتی سے امام احمد رضا نے قلم اٹھایا اور ایک کتاب لکھی نفی الفی امن استنار بنورہ کل شیء، جس سے کائنات روشن ہے۔ رب نے اس حبیب کا سایہ زمین پر نہیں رکھا، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ ہمارے عقیدے کو کس نے بچایا؟ امام احمد رضا خان نے۔ ہمارے مراسم کی حفاظت کس نے کی؟ امام احمد رضا خان نے، غوث اعظم نے اور غریب نواز نے، جو ایمان کی دولت عطا کی تھی، اور جب اس کے لوٹے پیدا ہو گئے تو اس دولت کو کس نے بچایا؟ بریلی کا امام احمد رضا خان نے بچایا۔ اسی لیے پوری دنیا کا خوش عقیدہ سنی کہتا ہے ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔